بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ روزے کے احکام میں بیان کر رہا تھا اور اس تسلسل میں سفر کے احکام کو بیان کر رہا تھا کہ انسان ماہ رمضان میں سفر کر سکتا ہے، اگر بچ سکتا ہو تو اچھی بات ہے کہ روزہ قضا نہ کرنا پڑے، لیکن اگر وہ ضروری ہے یا ایک جائز سفر ہے تو اس کو کر سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں روزے کے جس میں آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے اوپر الگ سے کوئی روزہ واجب ہے، آپ نے روزہ کیا، مثلاً اجارے کا روزہ، یعنی آپ نے کسی سے روزہ رکھنے کی اجرت لی تھی کہ ہم روزہ رکھ دیں گے، اور اس میں پابندی تھی کہ مثلاً 1 سال کا یا 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے اور فلاں تک میں اس کو پورا کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس کی اجرت لے لی ہے، عہد و پیمان ہو چکا ہے، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے علاوہ دن نہیں ہے، اس میں اگر کہیں آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے اس دن کی اجرت لی ہوئی ہے اور آپ پر واجب ہے اجرت لینے کی وجہ سے آپ نے عہد و پیمان کیا ہے، آپ سفر نہیں کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے، اس لیے سفر میں روزہ ہوتا نہیں، لہذا سفر نہیں کریں گے۔ یا مثلا اس کے علاوہ اعتکاف، عام طور سے ہم لوگ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اعتکاف صرف ماہ رمضان میں ہوتا ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یعنی 3 دنوں کے لیے اپنے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، اور وہ بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں، مسجد ہی میں جا کر کے اعتکاف ہوگا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اعتکاف کر لے ماہ رمضان میں، تو اس میں تیسرا دن، اگر 2 دن ہوتے ہیں، 2 دن تک میں تو آدمی کر سکتا ہے کہ اپنا اعتکاف توڑ دے، ابھی 2 دن پورا نہیں ہوا تھا، چلو کیا تھا اور نکل آیا، لیکن 2 دن پورا ہونے کے بعد تیسرا دن جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اس کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ جب وہ نہیں توڑ سکتا ہے تو اگر اس دن کوئی سفر سامنے آ جائے، سفر بھی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اعتکاف توڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں ہوتا، اگر آدمی کوئی کسی اور مہینے میں اعتکاف کرنا چاہے، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ، یہ بھی رسول اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں بھی میں اللہ کے لیے 2-3 دن کے لیے اپنے کو وقف کر دوں، اور اعتکاف کی نیت کر لی اور مسجد میں چلا گیا، 2 دن مکمل ہو گئے تو اب تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے دن جو ہے، اچھا اعتکاف بغیر روزے کے ہوتا نہیں، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، جب اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اور 2 دن اس کے گزر گئے تب تیسرا دن جو ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو ترک نہیں کر سکتا ہے، اور پتہ چلا کہ میں تیسرے دن اس کو کہیں جانا ہے تو نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے اعتکاف کو مکمل کرے گا۔ البتہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہیں کہ ایسا واجب ضروری کام آ گیا جو وقت بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے، تو ممکن ہے اس میں مسئلہ پوچھنا پڑے، مسئلے کے اعتبار سے جو موجود ہے اس میں سفر نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا دن اعتکاف کا ہو جائے تو تیسرا دن واجب ہو جاتا، اس میں آدمی نہیں جا سکتا۔ باقی دوسرے مستحب قسم یا جائز قسم کے سفر ہیں، وہ آدمی سفر کر سکتا ہے۔ ایک کبھی انسان روزہ نہ رکھنے کی خاطر سے سفر کرے، کہ مثلاً بہت طویل روزہ ہے اور پتہ ہے کہ سفر کرنے میں انسان کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، ہم چلتے ہیں سفر کرتے ہیں تاکہ قصر ہو جائے اور روزہ نہ رکھنا پڑے، تو ایسی صورت میں روزہ اس کا ایسا کرنا، ایسا سفر مکروہ سفر ہوتا ہے، کر تو لے گا آدمی، مانا بھی جائے گا، اس نے سفر کوئی گناہ کا نہیں تھا، خالی اس کا یہ تھا کہ میں روزہ نہ رکھوں، بعد میں کسی وقت اور اس کو قضا کر لوں گا، جب اس عنوان سے اس نے سوچا اور جا کر کے حد ترخص سے باہر چلا گیا، اور جانے کے بعد کھایا پیا اور کھانے پینے کے بعد واپس آ گیا، تو آ کر کے جب کھا پی رہا اس کا روزہ نہیں ہوا۔
اگر آپ خود اپنی جگہ سوچیں تو بھی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کیا بھی اللہ سے بھی اس طرح کا بھی کیا معاملہ کرنا، اگر میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو یہ بہانے کیا نکالنا ہے کہ روزانہ رکھنے پڑے، کراہت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر بعد میں اس کی قضا تو رکھنی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم احکام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔